امام رکوع میں ہو سجدے میں ہو جہاں بھی ہو آپ پہنچیں آپ امام کے ساتھ مل جائیں. یعنی امام اب سجدے میں گیا ہوتا ہم انتظار کرتے تھے امام سجدے سے اٹھے گا پھر ہم اس کے ساتھ ملیں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں. امام کو جس حالت میں پائیں رکعت تو آپ کی ویسے بھی چلی گئی ہے کیوں نہ اس سجدے کا ثواب حاصل کر لیا جائے جس سے آپ محروم ہو رہے ہیں. کیوں نہ اس سجدے کا ثواب حاصل کر لیا جائے جس سے ہم محروم ہو چکے ہیں. یہ نماز کے اندر آپ نے کچھ چیزوں کو غور کرنا ہے. اور نماز کے اندر ہمیشہ خوش و خضوع دکھایا کریں. بالکل اطمینان سے سکون سے نماز پڑھے کریں. جتنی ہماری تعداد مغرب کی نماز میں ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے عشاء کی نماز کے ٹائم ہمارا ہاسٹل ہی خالی ہے. ہاسٹل میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے, مسجد میں ہی نہیں آ رہا. کوشش کریں عشاء کے ٹائم پہنچے. سارا سال آپ اپنی مرضی کی نمازیں پڑھتے ہیں, آئے نئے گئے نئے, کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اب اتنی بڑی رمضان کے اندر ہر نماز کا درجہ بڑھا دیا, ہر نیکی کا درجہ بڑھا دیا. ہم وہیں کھڑے ہیں, ہمیں لوگ انعام دے رہے ہیں, اللہ پاک انعام فرما رہے ہیں ہم پر, ہم وہیں ٹھہرے ہیں. بعض جماعت کے ساتھ پڑھیں, تراویح پڑھیں. تراویح کا جتنا ثواب ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, عبادت جو مخصوص ہے کہ حج کے موقع پر زکوٰۃ دینا, ایسے نماز کے ٹائم, اور اس جس طرح تراویح ہے. اب تراویح تو اس کا جس طرح کہتے ہیں نا ایک سیزن آ گیا, یہ تو اس کا سیزن ہے اور ہم تراویح بھی نہیں پڑھتے. کوشش کریں کہ تراویح ملیں اور تراویح مکمل پڑھیں, کوئی ادھوری نہ پڑھیں. اور صبح کی نماز بھی اسی طرح سے کوشش کریں اپنے کمروں میں نہ پڑھیں, مسجد میں آ کے پڑھیں. کیونکہ کمروں میں پڑھنے کی جو صبح کی نماز ہے اور ان کی نمازوں پر اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے. کہتے ہیں مجھے اگر ان کے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا میں ان کے گھروں کو جلا دیتا. اتنی سخت وعید فرمائی. اور ہم ساری نمازیں نہیں پڑھ, پھر مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ اگر ہم اپنے کمروں میں نمازیں پڑھ سکتے تھے تو پھر مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے بڑے محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امت کو اکٹھا کرنے کی کیا مقصد تھا؟ صحابہ کرام کو لے کے آنا مسجد میں, اور اس کے بعد اولیاء اللہ اور اب بزرگ, اور اب یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں مسجد میں آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. مسجد سے اعلان ہو رہا ہے حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, کامیابی ادھر ہے. ہم پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے ہیں کامیابی کس طرف ہے. دنیا جہان کے ہر ایک چیز کا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن نماز کو اس وقت پر ادا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایک ایسی ہے, ہم سارا دن یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کیا کچھ دعوے کرتے ہیں عاشق ہونے کے. اس کی مثال ایک ایسی ہے, آپ کے والد صاحب, میرے والد صاحب مجھے کہیں بیٹا پانی پلاؤ, اور میں کہوں نہیں بیٹا ابو جی میں تھوڑی دیر بعد پلاؤں گا. میں نے پانی 15 منٹ بعد پلایا, آدھے گھنٹے بعد پلایا. میرے پانی پلانے کا فائدہ, جس ٹائم جس شخص کی ضرورت تھی, جس ٹائم وہ ضرورت وہ تو ختم ہو گئی, اب آپ کے پانی پلانے کا, آپ کی خدمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس ٹائم نماز فرض ہے, اور نماز ایک پچھلے زمانے میں جب کسی بندے کی نماز رہ جاتی وہ کتنا افسوس کرتا تھا. آج ہمارے اندر اصل بات ہے گناہ آ کے ختم ہو گئے, ہمارے احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہم گناہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. فرض ہم نماز چھوڑ دی ہے, پہلے تو اب یہ بھی احساس نہیں ہوتا نماز کتنی چھوڑ دی ہے. اور لوگ پچھلے زمانے میں کچھ اپنی نمازوں کا حساب لگواتے تھے, بھائی ہماری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں, تاکہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو کم سے کم اپنی پہلے تیاری تو کر کے جائیں. ہم نے کیا کچھ تیاری کی ہوئی ہے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کتنی نمازیں پڑھی ہیں, اور یہ بھی نہیں پتا کہ نماز سیکھی بھی یا نہیں سیکھی. ہم ایک ایک چیز اپنے سینئر سے, بڑے سے پوچھ کے کرتے ہیں. میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے, کس طرح پڑھوں؟ یہ میں نے کام کرنا ہے, کس طرح کروں؟ کسی ہاسٹل جانا ہو, کسی کالج جانا ہو, اپنے سینئر سے رابطہ کرتے ہیں, اپنے بڑے سے رابطہ کرتے ہیں. یار میں وہاں جا رہا ہوں, مجھے کچھ معلومات چاہیے. اور ایک نماز ہے, دین ہے, دین کے معاملے میں ایسے ہی اب ہر کام خود ہی کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں کچھ سیکھیں گے پھر آپ کو شرح صدر ہوگا, آپ اس کو شوق سے کریں گے, ذوق سے کریں گے. جو چیز انسان کو آتی ہے نا وہ اگلے کو سناتا ہے, اگلے کو بتاتا ہے. آپ کو کوئی ٹاپک اچھا آتا ہو, آپ اگلے سے سوال کرتے ہیں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میں نے پڑھ کے آیا ہوں. آپ سے پسندیدہ ٹاپک سے اگر کوئی ایگزامنر سوال کر لے تو آپ فر سنا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کو آتا ہے. جو چیز آپ کو نہیں آتی, جو چیز مجھے نہیں آتی, انسان اس میں جھجکتا ہے, اس کو کرنے سے دور بھاگتا ہے. آج ہم دیکھیں ہمیں جو چیزیں نہیں آتی دین کی, ہم ان سے دور بھاگتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھیں, یہی عبادت بنے گی. عبادت یہ نہیں کہ 24 گھنٹے آپ ہاتھ میں تسبیح ہے اور بس لگے ہوئے ہیں. جو ہمارا کام 24 گھنٹے اپنے معمولات سنت کے مطابق بنانا ہے. اگر ہمارے معمولات جتنے بھی ہیں سنت کے مطابق ہو جائیں گے تو یہ عبادت بن جائے گی. بس اسی کا ہی تو ثواب ہے.
اصل مقصد سنت ہے. سنت ہم ہر چیز کو سنت کہہ کے ہی چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو بات پوچھو یار تراویح پڑھنی ہے آپ نے, کوئی مسئلہ نہیں, سنت ہے. یعنی سنت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سنت ہے. صحابہ اکرام نے چھوڑ دی, اولیاء اللہ نے چھوڑ دی, کسی نے نہیں چھوڑی, ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یا تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہماری عبادت ان سے زیادہ ہیں, ہم ان سے زیادہ بزرگ ہیں, ہمیں ان سے زیادہ یقین ہے, ہم جنت والے ہیں, ہر چیز. بس ایک بات ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ اللہ معاف فرمانے والے ہیں. تو بھائی معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے, تو ساتھ انصاف کرنے والے بھی تو ہیں. یہ بھی تو دیکھیں, ایک شخص ساری رات عبادتیں کر رہے ہیں, ایک شخص دین سیکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اس کے مقابلے میں کیا ہوں؟ مجھے کتنا دین آتا ہے؟ مجھے دین کے بارے میں کیا کچھ پتہ ہے؟ ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مجھ سے میرے دین کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. دین کے بارے میں بھائی میرے بھائی سوال کیا جائے گا. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں. جو بھائی ملتا ہے, حذیفہ بھائی ملتے ہیں, میں ملتا ہوں, آفاق بھائی جو ملتا ہے, آپ ان سے کہیں مجھے یہ بات, مجھے پاکی اور ناپاکی کا طریقہ بتا دیں, استنجے کا صحیح طریقہ بتا دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان بھول رہا ہوتا ہے. جب تک کسی چیز کو دہراتے نہیں ہیں انسان بھول جاتا ہے. اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. شرم تو تب ہے کہ جب ہم 60 سال کے ہو جائیں گے, کوئی ہم سے غسل کا طریقہ پوچھے گا, پھر نہیں آئے گا. یعنی پوری کی پوری زندگی ناپاکی میں گزار دی. مسجد میں بھی گیا, نمازیں بھی پڑھی, قرآن مجید کو بھی ہاتھ لگایا, اور اتنا افسوس ہوا زندگی میں, یار کیا کیا میں نے, اتنے بڑے ہو گئے, کتنی زندگی گزر گئی ہے, ہماری کیا حالت ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں, میں اپنے آپ کو دیکھوں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو. جب کسی شخص کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے تب وہ عمل کرتا ہے. بے حس ہو, جو چیز مرضی ہو جائے, جو کچھ کام مرضی ہو جائے, وہ اس پر احساس وہ کرتا ہی نہیں. سب بھائی دوستوں کی گزارش ہے, مسجد میں آنے والے بنے, نماز پڑھنے والے بنے, اور ساتھ دوسرے کو دوستوں کو بھی لے کر آنے والے بنے.